خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں عشق ایپیسوڈ 16۔ وہ لوگ واپس جا رہے تھے جب وہ ثنا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گیا تھا۔ ہما نے دیکھا تھا اسے ایسا کرتے، وہ آنکھیں میچ کر رہ گئی تھی۔ اس ویکنڈ پر نکاح ہے ہمارا اور مجھے رخصتی بھی ساتھ ہی چاہیے۔ اس نے اسے سامنے بٹھایا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ تم اپنے گھر والوں کو کیسے مناؤ گی۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموش تھی، اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے تھا، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ اس نے اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھا تھا۔ اور باقی تمہارا جوڑا اور جوڑری میں خود پسند کروں گا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی پائزیب اسے پہنائی تھی، پھر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس لمحے ثنا کا دل اس کی مسکراہٹ دیکھنے کا کیا۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو، میں انکل سے بات کر لوں گا۔ اور پھر وہ پلٹ گیا تھا، مسکرایا نہیں تھا۔ کھڑوس، میرا کھڑوس، وہ مسکرائی تھی۔ حسیب، وہ سویا ہوا تھا جب وہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کیا ہے؟ وہ نیند میں بولا تھا۔ اٹھو پلیز، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ پریشان تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ حسیب، ہاں بولو، رشتہ لے کر کب جانا ہے؟ کہاں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ہما کے گھر، وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ کل ہی تو تم کہہ رہی تھی کہ 1 سال صبر کرو، اب اچانک کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں ہوا، بس اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہوا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ ہم لیٹ ہو جائیں۔ اس نے نظریں چرائی تھیں۔ اوہ تو یہ بات ہے، تو ٹھیک ہے، امی سے بات کرو، جب وہ راضی ہو جائیں تو انہیں لے جاؤ۔ راضی کرنے کا وقت نہیں ہے، میں زبردستی انہیں لے جاؤں گی کل ہی۔ لیکن دادی، ان کو سب پتا ہے۔ تم نے بتایا؟ نہیں، ہما آئی تھی انہیں بتانے۔ وہ پاس پڑا کشن اسے مارتی ہوئی اٹھی تھی۔ اب یہی راستہ تھا اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کا۔ اسے یقین تھا حسیب کی محبت اس کا درد ضرور کم کر دے گی، لیکن ایک بڑا کام ہما کو منانا تھا۔ چلو لڑنے ہی آئی ہو، لیکن آئی تو صحیح، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ پلیز، میں آخری دفعہ تمہیں کہہ رہی ہوں، مجھے واپس کر دو۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے اور میں نہیں جانتا تمہیں کیسے یقین دلاؤں۔ وہ اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ تو تم نہیں دو گے؟ میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس وقت تو تم ہی تھے نا ادھر۔ اوہ، حیرت کی بات ہے کہ میں تمہیں نظر آیا۔ وہ تلخی سے ہنسا تھا۔ نور، کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، یہ رہی تمہاری اسائنمنٹ۔ اس کی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ وہ اسی کی کلاس کی ایک لڑکی تھی۔ تمہیں کہاں سے ملی؟ جدھر تم اسے رکھ کر بھول گئی تھی۔ اوہ تھینک یو، وہ واپس پلٹی تھی۔ اٹس اوکے، وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ سوری، وہ سر جھکا کر بولی تھی۔ ارے دشمن کو سوری کون بولتا ہے؟ وہ ہنسا تھا، پھر آگے چل دیا تھا۔ وہ دیکھتی ہی رہی تھی اسے، اس کا دل دکھا رہی تھی وہ، اور خود اس سے بھی زیادہ دکھ میں تھی۔ وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے دوسری طرف اپنی سیٹ سنبھال لی تھی۔ میں نے ڈریس پسند کر لیا ہے تمہارا، بس تم ایک دفعہ دیکھ لینا تو فائنل کر دیں گے۔ اس کی بات پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ ثنا کا دل بھر آیا تھا۔ پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے جو یہ مجھے سزا دے رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے پر اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ جواب نہ پا کر وہ بولا تھا۔ اگر آپ کو میرا ساتھ آنا اتنا ہی ناگوار گزر رہا ہے تو ساتھ ہی نہیں لانا چاہیے تھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ آپ کی شکل سب کہہ رہی ہے۔ اس نے انگلی سے نمی مٹانے کی کوشش کی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے تمہیں لے کر آیا ہوں۔ لگ نہیں رہا، وہ دوسری طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا بتاؤ، کیسے لگے گا؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا تھا۔ پتا نہیں، وہ اس کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ کتنی ہی دیر۔ وہ اسے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، بہت کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن میری طرف دیکھو،
اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا تھا۔ وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آئی ایم سوری۔ کس لیے سوری؟ تم جانتی ہو، وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر دیکھنے لگا تھا۔ ایسے تو ہر دفعہ ہی ہوتا ہے، باقی سب کے ساتھ آپ ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور میرے سامنے دنیا جہاں کے سنجیدہ مرد بن جاتے ہیں۔ تمہارا تو شوہر بننے والا ہوں، اب باقی سب کا شوہر تھوڑی ہوں۔ اسے یہی بے تکا سا بہانہ سوجا تھا۔ شکریہ میرا شوہر بننے کے لیے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا شوہر ایسے ہوتے ہیں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ غصے میں اور بھی پیاری لگی تھی، لیکن ان کے درمیان کھڑی دیوار اتنی اونچی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ چلو اترو، گاڑی پارک کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ وہ اتری نہیں تھی۔ وہ اتر کر اس تک آیا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے اترنے کا اشارہ کیا تھا۔ آپ کو جو پسند ہے آپ فائنل کرائیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ ایسے کیسے ٹھیک ہو؟ تمہارے لیے ہی تو آیا ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے اتارا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اچھا نا، دیکھو ادھر۔ وہ مسکرا رہا تھا اور وہ کھل اٹھی تھی۔ ہنستے رہا کریں، کوئی ٹیکس نہیں لگتا۔ وہ اس کے ساتھ چل دی تھی۔ وہ ہاسٹل جا رہی تھی جب نور اس کے ساتھ آئی تھی۔ مجھے کچھ ضروری سامان لینا ہے، پہلے مارکیٹ چلتے ہیں۔ فاریہ کے ساتھ چلی جاؤ نا، اس نے اکتاہٹ سے کہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ 2 دن میں وہ بالکل مرجھا گئی تھی۔ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ہما، اس نے آس بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ دل کی۔ وہ بے دردی سے ہنسی تھی۔ ٹوٹا دل بھی کبھی جڑتا ہے کیا؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی، اور نور کے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ چلیں؟ اس نے پوچھا تھا، اور وہ چپ چاپ چل دی تھی۔ وہ اسے لے کر مختلف دکانیں پھرتی رہی تھی۔ تمہیں کچھ لینا ہے یا بس گھومنے ہی آئی ہو؟ چلو کچھ کھا لیتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تم پہلے سامان تو لے لو۔ نہیں مجھے نہیں لینا، پھر کبھی لے لوں گی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ضروری سامان لینا تھا تم نے؟ ہاں نا، رات میں حسیب کے ساتھ آ کر لے لوں گی۔ تو پھر ابھی کیوں لائی ہو مجھے؟ ہما تو کبھی اتنے سوال نہیں کرتی تھی۔ کتنی بیزار لگ رہی تھی وہ، شاید خود سے ہی۔ تم سے ضروری بات کرنی تھی اس لیے۔ وہ سر جھکاتی ہوئی بولی تھی۔ ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں ادھر آنا پڑا؟ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اسے لے کر ریسٹورنٹ میں آ گئی تھی۔ ہما، زندگی اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے جو کسی ایک کے نہ ملنے سے رک جائے یا آگے نہ بڑھے۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ اور آگے بڑھو۔ کوشش کر رہی ہوں۔ جو سب تم کر رہی ہو اسے کوشش نہیں کہتے۔ تو کیا کروں میں؟ کیسے بھلاؤں اسے؟ کیسے نکالوں اسے دل سے؟ کیسے نکالوں اسے دل سے؟ کیا غلطی تھی میری؟ کیوں دی اتنی تکلیف مجھے؟ اسے ترس کیوں نہیں آیا مجھ پر؟ میں ایسا کیا کروں کہ وہ میری یادداشت سے نکل جائے؟ اب تو ہر چہرے میں وہی نظر آتا ہے۔ وہ رو دی تھی۔ نور نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پوچھے تھے۔ میرے پاس ایک طریقہ ہے، اس نے ہما کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ کون سا؟ تم شادی کر لو۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ یقیناً تم مذاق کر رہی ہو۔ وہ ہنسی تھی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ کوئی ہے جس کی محبت میں تم سے زیادہ طاقت ہے؟ وہ کچھ لمحے کچھ بول نہیں سکی تھی۔ کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ آپ کی ہوتی ہیں، نہ آپ کو کسی اور کا ہونے دیتی ہیں۔ میں خود کو کسی کے لائق نہیں سمجھتی۔ اگر میں کہوں یہ شاید اسی کی دعاؤں کا اثر ہے جو تم کسی اور کی نہیں ہو سکی۔ اس کی بات پر وہ چونکی تھی۔ میرا یقین کرو وہ تمہیں سنبھال لے گا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اٹھی تھی۔ دیکھو پلیز۔ وہ کچھ کہتی جب وہ مڑی تھی، اور اگلا منظر اس کا گلا گھونٹ گیا تھا۔ وہ حمزہ ہی تھا، اور اس کے ساتھ وہ تھی۔ حمزہ کا ہاتھ اس کے بالوں میں تھا، اور وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ واپس پلٹی تھی۔ نور بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ دیکھا، وہ خوش ہے اس کے ساتھ، اور تم ایک ایسے انسان کے لیے محبت کو ٹھکرا رہی ہو جسے پرواہ تک نہیں۔ کون ہے وہ؟ آنکھیں میچتے ہوئے اس نے خود کو کہتے سنا تھا۔ نور تو خوشی سے اچھل ہی پڑی تھی۔ حسیب! اور اس کا نام سن کر وہ چونکی نہیں تھی، نہ ہی کچھ بولی تھی۔ وہ تو خود سے لڑ رہی تھی۔ ہاں، میں کیوں اس کے لیے خود کو برباد کروں؟
اس نے سوچا تھا، کیونکہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ دل میں کہیں سے آواز آئی تھی، بھاڑ میں جائے محبت۔ محبت کے بغیر بھی تو زندگی گزر ہی جاتی ہے، اور شاید میری قسمت میں محبت ہے ہی نہیں۔ اور قسمت اس کی سوچ پر دور کھڑی ہنس دی تھی۔ وہ بہت خوش تھی آج، اتنی کہ آج سے پہلے شاید کبھی نہ ہوئی ہو۔ آج اس کے بھائی کو محبت سونپ دی گئی تھی اور وہ شکر گزار تھی۔ وہ اس کے کمرے میں آئی تھی، وہ ادھر نہیں تھا۔ چھت پر ہوگا چاند کا عاشق، وہ ہنس دی تھی۔ اپنے مخصوص انداز میں وہ اوپر آئی تھی اور حسیب کو دور ہی سے اس کے بلانے پہ اندازہ ہو گیا تھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے آرام سے آیا کرو۔ نظر چاند پر مرکوز تھی۔ اور تم بھی اب باز آ جاؤ، یہ جو تمہاری چاند کے ساتھ عاشقی چل رہی ہے نا، میری دوست اکیلی ہی کافی ہے۔ تم بات کر کے آئی ہو اس سے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ہاں۔ کیا کہا اس نے؟ وہ بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ ایسے کیسے بتا دوں بھائی، ٹیکس لگتا ہے۔ کون سا ٹیکس؟ تمہیں مجھے مووی دکھانے لے جانا پڑے گا۔ ہاں ہاں، اوکے اوکے، سب منظور، بس جلدی سے بولو، کیا کہا اس نے؟ وہ اس کی حالت پر کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ اب جلدی بولو ورنہ میں تمہیں الٹا کر کے چھت سے نیچے پھینک دوں گا۔ ہائے توبہ، اب بہن کی ضرورت ہی نہیں رہی، مطلبی انسان۔ ڈرامے بند کرو اور بتاؤ۔ تو سنو، اس نے کہا، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں نا، بالکل سچ۔ اب امی کو لے کر جائیں گے ادھر اور تمہاری بنا کر لائیں گے اسے۔ او مائی گاڈ، وہ خوشی سے چلایا تھا، پھر نور کو اٹھا کر گول گول گھومنے لگا تھا، اور اس کے ساتھ ہی سارے خوشیاں بھی رقصہ تھی۔ بس کر دو حسیب، پاگل ہو گئے ہو۔ وہ ہنسی تھی اور چاند ستارے سب مل کر ہنسنے لگے تھے۔ محبت مل جائے تو انسان مکمل ہو جاتا ہے، اور کہیں یہ نامکمل رہ جائے تو انسان کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ آج تو کوئی بہت خوش لگ رہا ہے۔ وہ پیچھے سے آیا تھا۔ نور کی ہنسی غائب ہو گئی تھی۔ دیکھو پلیز، میں واپس چلا جاتا ہوں، لیکن تم ہنستی رہو، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا تھا، پھر وہیں سے مڑا تھا۔ اس کے دل کو جیسے کسی نے اپنے پاؤں تلے روندا تھا۔ رکو، وہ چونکا تھا، پھر پلٹا تھا۔ میں؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ضبط کھو دی تھی، اس تک آئی تھی اور رو دی تھی، اور وہ اس کے رونے پر ہنس دیا تھا، جیسے رونے کی وجہ جان گیا ہو۔ پھر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا منہ اوپر کیا تھا۔ کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو اور مجھے بھی؟ وہ آئیبروز کا کر پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آیا تھا، پھر اسے بٹھا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ پتا ہے، محبت میرے لیے صرف کسی مووی یا کہانی کے سبجیکٹ سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ ہمیشہ مذاق اڑایا ہے محبت کرنے والوں کا۔ وہ ہنسا تھا۔ اور آج محبت مجھے ترسا رہی ہے۔ ساری دنیا ہے میرے پاس، لیکن مجھے صرف تم چاہیے ہو۔ وہ بول رہا تھا، اور نور کو لگا تھا اگر وہ تھوڑی دیر اور بولتا تو اس کا دل پھٹ ہی جائے گا۔ مجھے محبت کی اجازت نہیں ہے فائز۔ وہ اپنے ہاتھ میں اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر سسک اٹھی تھی۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ تم میری محبت ہو نور، اور تمہیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بس میری اور اپنے دل کی فکر کرو میری جان، ساری دنیا سے چھین لوں گا۔ پھر یوں ہوا کہ ہم صبر کی انگلی پکڑ کر اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے۔ وہ کسی اور کے نام لکھ دیا گیا تھا، ہمیشہ کے لیے کسی اور کا ہو گیا تھا۔ وہ اب اس کا حمزہ نہیں رہا تھا۔ تکلیف تھی کہ کم نہیں ہو رہی تھی، لیکن خوشی بھی تھی کہ اس کو اس کی محبت مل گئی تھی۔ بس افسوس یہ تھا کہ وہ محبت وہ خود نہیں تھی۔ بارش تیز ہو رہی تھی، آج جیسے پورے شہر پر غصہ ہو، لیکن اب کیا فائدہ، محبت تو چلی گئی نا۔ ہما، حسیب کو کال کر کے پوچھ لو بیٹا کہ وہ آج آ بھی سکے گا یا نہیں۔ بارش تو رکنے کا نام لے ہی نہیں رہی تھی۔ امی کی آواز پر وہ حال میں لوٹی تھی۔ اسے یاد آیا تھا آج تو وہ اسے لینے آنے والا تھا ڈنر کے لیے۔ امی نہیں آئے گا وہ، بارش دیکھیے نا کتنی تیز ہے۔ پھر بھی ایک دفعہ پوچھ تو لو۔ وہ اپنا فکرہ مکمل کرتی کہ پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ لو آ گیا وہ خوشی سے کہتی باہر گئی تھی، اور وہ گہری سوچ میں گم تھی۔ میں نفرتوں کی جہاں میں رہ کر جدا رہوں گا تو کیا کروں گا، یہ ٹھیک کہتے ہو
بے وفا ہوں، وفا کروں گا تو کیا کروں گا، بس ایک تو ہی تو رہ گیا ہے، جہان سارا تو کھو چکا ہوں، تجھے بھی اپنی انا میں آ کر خفا کروں گا تو کیا کروں گا، ہزار سجدے تو کر چکا ہوں قضا تمہاری محبتوں میں اب دکھاوے کا کوئی سجدہ ادا کروں گا تو کیا کروں گا، بغیر پانی کے کوئی مچھلی بھلا کبھی رہ سکی ہے زندہ، میں تجھ کو کھو کر کسی کا ہو کر بتا کروں گا تو کیا کروں گا۔ آج وہ اپنی زبان سے اعتراف کر رہا تھا کسی اور سے اپنی محبت کا، اس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحوں کا، اس کے ساتھ کیے گئے مستقبل کے وعدوں کا، اور وہ خود کو کوئلوں پر چلتا محسوس کر رہی تھی، جیسے اس کا سارا جسم آہستہ آہستہ جل رہا ہو، طاقت اس کے جسم سے ختم ہو رہی ہو، کوئی روکتا کیوں نہیں ہے اسے، کاش کہ اس وقت اس کے بولنے کی طاقت چھین لی جائے۔ محبت میں بے بسی انسان کو راکھ کر دیتی ہے، اس کے بس میں ہوتا تو وہ اپنی جان کے بدلے میں بھی اس کی محبت کو حاصل کر لیتی، لیکن محبت کے اصول تو یہی ہے نا کہ جس پر دل نے ہار مان لی سلطنت اسی کے نام کر دی جاتی ہے۔ وہ لڑ رہا تھا شاید خود سے، یہ لفظ اس کا ضبط آزما رہے تھے، لیکن جنن کی جو آگ اس کے اندر جل رہی تھی وہ کسی طرح کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کے دل کی حالت سے واقف تھا، یہ بھی جانتا تھا کہ اس وقت اس پر کیا بیت رہی تھی، اس لیے اگر اس کی طرف دیکھ لیتا تو شاید اپنے گرد خول سے باہر آ جاتا، لیکن یہ سوچ کہ اس کے دل پر پہلے کسی اور کی حکمرانی تھی وہ غصے سے پاگل ہو جاتا۔ اسی لیے اس کی جانب نظر کیے بغیر وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ اب کمرے میں خاموشی کا راج تھا، اب کمرے میں اس کی تکلیف دہ آواز نہیں تھی۔ وہ دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹے سر دیوار کے ساتھ ٹکائے کانپ رہی تھی، اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا اور سر درد سے پھٹ رہا تھا، بند آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، پورا کمرہ اس کی ہسکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ باہر سے شرارتی سا نظر آنے والا حمزہ اندر سے کس قدر خوفناک تھا، وہ جس سے کبھی اونچی آواز تک برداشت نہیں ہوتی تھی، وہ اب اپنے روح پر نقب لگائے بیٹھی تھی، صرف محبت کی وجہ سے، صرف اور صرف محبت کی وجہ سے۔ وہ آج دلہن بنی اپنی محبت کی کرچیاں چننے میں مصروف تھی، کاش کہ آج محبت مر جائے ہمیشہ کے لیے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، جلد حاضر ہوں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔